أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون بديع السماوات والأرض بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو۔ انا یکون لہ ولد کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ اور نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، وخلق کل شیء اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم اور وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا اللہ تمہارا پالنے والا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی بھی معبود اس کے سوا، خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، فاعبدو پس اسی کی بندگی کرو، وہو علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار نہیں ادراک کر سکتی اس کی آنکھیں، وہو یدرک الابصار اور وہ ادراک کرتا ہے پا لیتا ہے ہر آنکھ کو، وہو اللطیف الخبیر اور وہ باریک بھی ہے، الخبیر خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس، بصائر من ربکم بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر پھر جس نے بصیرت کی آنکھ سے دیکھا، فلنفسہ بس اس کے اپنے فائدے کے لیے، ومن عمی جو اندھا رہا، فعلیہا پس اس کا وبال اسی پر ہے، وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور ایسے ہی ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ اور تاکہ آخر وہ کہہ دیں کہ آپ نے کہیں سے سیکھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جاننے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ جل شانہ کی توحید کی دلیلیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا نزول، بارشوں سے سبزیوں نباتات کا پھلوں کا اگایا جانا، اب یہاں سے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ بدیع السماوات والارض بدیع کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی چیز کو بنانا تیار کرنا جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی مادہ نہ ہو، کوئی مثال نہ ہو،
جیسے آسمان زمین پہلے ان کا کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی مادہ نہیں تھا، کوئی ان کی مثال نہیں تھی، اللہ نے ابتداءً بغیر کسی نمونے، مثال، مادے کے، وجود کے ان چیزوں کو تخلیق فرمایا۔ اسی سے لفظ بدعت ہے۔ بدعت بھی ایسے نیکی کے کام کو، عبادت کو، بھلائی کو، دین کی بات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی وجود نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور اب اس کو دین کی عبادت، دین کا حکم، دین کا عمل، نیکی کی بات یا بھلائی کی بات بنا کر پیش کیا جا رہا ہو تو یہ عمل، یہ کام بدعت کہلاتا ہے۔ تو بدیع السماوات والارض، ابتداءً بغیر نمونے وجود کے پیدا کرنے والا ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا۔ انا یکون لہ ولد، مشرکین اللہ کی اولاد بناتے تھے، اللہ کے بیٹے لوگوں نے بنائے، بیٹیاں بنائیں، تو فرمایا کہ اللہ کی اولاد، بیٹے بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ فطرتاً، دستور فطرت کے مطابق بیوی اور مرد کے رشتے سے اولاد ہوتی ہے۔ جب اللہ کا بیوی والا تعلق ہی کسی سے نہیں ہے، بیوی اس کی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ صاحب اولاد کیسے ہوا؟ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اور جبکہ اس کی نہیں ہے کوئی صاحبہ، بیوی نہیں ہے۔ کوئی مشرک اس نے صاف لفظوں میں اللہ کی بیوی کسی کو قرار نہیں دیا۔ بت پرست تھے، یہ بھی اللہ کی بیوی نہیں مانتے تھے۔ عیسائی یہودی تھے، اب عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بناتے، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بناتے، لیکن اللہ کے بارے میں بیوی ہونے کا قول کسی کے بارے میں نہیں کہتے تھے، حالانکہ اولاد بغیر بیوی کے قانون فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن عیسائی جو تھے یہ دبے لفظوں میں، صاف لفظوں میں نہیں، بالواسطہ حضرت مریم کو گویا خدا کی بیوی ٹھہراتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے تھے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بناتے تھے۔ اب ظاہر ہے جس عورت کا بیٹا ہے اور آپ بیٹے کے ساتھ نسبت کریں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ فلاں کا اس خاتون سے زوجیت والا کوئی تعلق ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، تو پھر اس کا بالواسطہ یہی منطقی جواب بنتا ہے کہ وہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی ٹھہراتے ہیں، تبھی ان کے بیٹے کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں۔ تو فرمایا جب تم بھی بلا واسطہ واضح طور پر اللہ کی بیوی کے قائل نہیں ہو، اللہ کی بیوی خود بھی تم نہیں مانتے، تو پھر خدا کے بیٹے کیسے بناتے ہو؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور وہ پیدا کرنے والا ہے، اسی نے پیدا کی ہر چیز۔ تو اگر اس کی بیوی مانو تو اس کو بھی تو خدا پیدا کرنے والا ہے، اور خالق کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ اس کی حصے دار نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت رکھ دی ہے کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے نسل چلتی ہے، اور نر اور مادہ ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں اور ان کی ہی جنس سے آگے ان کی اولاد ہوتی ہے۔
تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا اگر اللہ کی اولاد ہے تو پھر خدا کی بیوی بھی ہو، اور وہ بیوی خدا کی ہم جنس ہو، اللہ کی ہم جنس ہو، اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہو، اور پھر اس کی اولاد بھی اللہ کی جنس سے ماننا پڑے گی، کیونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ وہ ماں باپ کی ہی جنس سے اولاد ہوتی ہے۔ تو پھر اس طرح تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات جسم والی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کا وجود ہے، وہ صاحب وجود ذات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں۔ جسم یہ چیزوں کا یہ تپائی ہے، اب یہ ایک جسم والی ذات ہے، اور یہ ایک وجود اپنا رکھتی ہے، اور ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی جسم والی چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے وجود میں ایک مقام پہ ہوتی ہے۔ اس لیے اسلامی عقیدوں میں اللہ کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ذات ہے، وہ لطیف ذات ہے، اس کو کسی بھی حس کے ذریعے سے انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی نہ اولاد ہو سکتی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہو سکتی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا تربیت کرنے والا، پالنے والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ مشکل کشا معبود نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے، فاعبدو، پس اسی کی بندگی کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، نگہبان ہے، ہر شے کو بنانے والا، اس کا کاریگر وہ اللہ ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، آنکھیں اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے ادراک کرنا، ان میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھنا مطلقاً دیکھنے کو، نظر ڈالنے کو رؤیت کہا جاتا ہے، اور ادراک کہتے ہیں ایک چیز کو مکمل طور پر پا لینا اور اس کی مکمل معلومات حاصل کر لینا اور مکمل اس چیز کا احاطہ کر لینا، اس کو ادراک کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں ادراک کا لفظ ذکر فرمایا، اس لیے کہ رؤیت اللہ کی یہ ممکن ہے، اللہ کو دیکھنا یہ ممکن ہے، اور آخرت میں تو اللہ کو دیکھنا یہ عقیدے کی بات ہے۔ صحیح حدیثوں میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ کا تمہیں دیدار ہوا کرے گا، اور یہاں فرمایا اس کو کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، رؤیت ہو سکتی ہے، ادراک نہیں اللہ کا ہو سکتا، اور ادراک ہوتا ہے مکمل اللہ کی ذات کو اپنے احاطہ علم میں لانا، یہ ممکن نہیں۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں ادراک کر سکتی اس ذات الہ کا الابصار، کوئی بھی آنکھ، وہو یدرک الابصار، اور وہ خود ساری آنکھوں کا سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، سب انسان، سب مخلوقات اس کے احاطہ علم میں تو ہیں، لیکن مخلوقات کے احاطہ علم میں وہ ذات نہیں آ سکتی۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ کی ذات لطیف ہے۔ لطیف کے معنی کئی کیے گئے، ایک معنی اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ذات جس کو انسان اپنے حواس سے محسوس نہ کر سکے، اس ذات کو لطیف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ایک مفہوم یہ بھی بتلائے گئے کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ بہت محسن ہو، اور اسی طرح اس کے معنی کہ جو بہت مہربان ذات ہو، وہ لطیف ذات ہے۔ الخبیر، خبر رکھنے والی ذات ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے۔ بصائر، بصیرت کی جمع، بصیرت دل کی روشنی کو کہا جاتا ہے۔ تو بصائر ایسی علم کی باتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے اور اس قرآن کے ذریعے سے، جو تمہارے دل کو روشن کر دینے والی ہیں، تمہارے دل کو روشنی دینے والی ہیں۔ بصائر سے مراد یہ تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس بصائر، بصیرت والی باتیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اس قرآن کے ذریعے سے۔ فمن ابصر،
پھر جو دل کی آنکھوں سے ان کو دیکھ لے فَلِنَفْسِ تو اس کے اپنے فائدے کے لیے، یعنی ان چیزوں سے پوری دل کو نورانیت دے دے ان علوم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، فَلِنَفْسِ اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو، وَمَنْ عَمِيَ اور جو اس سے اندھا ہو جائے، یعنی اس کے دل کی بصارت ہی نہ ہو اور وہ اس قرآن اور اس کے علوم کو لے ہی نہ سکے تو یہ اندھا ہے اس سے، فَعَلَيْهَا تو اس اندھا رہنے کا نقصان، اس کا وبال وہ اسی پر پڑے گا، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور میں تم پہ کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ تمہیں گردن سے پکڑ کے اس قرآن پہ لاؤں، ایسا میرا کام نہیں، میں نے تمہیں سمجھانا بتلانا ہے، وہ بتلا رہا ہوں، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور ایسے ہی ہم طرح سے پھر کر بیان کرتے ہیں یہ آیتیں، وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ جیسے اللہ نے کئی مثالوں کئی طریقوں سے توحید، نبوت، رسالت، قیامت، آخرت کی باتیں سمجھائی ہیں، یہ ہے پھر کے بیان کرنا، وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ تاکہ انجام کار یہ لوگ کہیں درستہ کہ تو نے تو کسی سے سیکھ لیا ہے، اور مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کہتے تھے کہ یہ قرآن تو انہوں نے کسی سے پڑھ سیکھ کے جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور جیسے ایک آیت میں فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ صبح و شام اس کو کوئی پڑھانے والا پڑھا دیتا ہے اور یہ پھر ہمیں پڑھ کے سنا دیتا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ آپ کسی سے سیکھتے ہیں، تو فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کے دل پہ قرآن ڈالا جاتا ہے، آپ کسی سے پڑھتے سیکھتے نہیں ہیں، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں، واضح کریں اس کے مضامین کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ایسے لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، جانتے ہوں اور شعور رکھتے ہوں، ان کے لیے یہ قرآن کافی بیان موجود ہے۔